پی ٹی آئی کی مقبولیت، حقیقت یا سراب؟ بائے عرفان صدیقی۔ انگریزی کا ایک محاورہ نما قول ہے، عمومی تاثر اصل حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ 1970 کے پہلے عام انتخابات میں یوں لگ رہا تھا جیسے جماعت اسلامی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی شدید مزاحمت کرے گی۔ ایسا نہ ہوا۔ 1993 میں قاضی حسین احمد مرحوم نے پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام سے ایسا سما باندھا کہ آنکھیں چدھیانے لگی۔ ظالموں، قاضی آ رہا ہے کہ نعروں سے دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکنے لگی۔ 93 میں سے صرف 3 امیدوار جیتے۔ فرنٹ محض 3.15% ووٹ لے پایا۔ زمینی حقائق اور عمومی تاثر کی یہ قدرے دور افتادہ مثالیں۔ 2013 کی مثال زیادہ پرانی نہیں۔ نو نہالانِ انقلاب، شوخ و شنگ میڈیا، دانشوران خواب فروش نے باور کرا دیا کہ پی ٹی آئی کا سونامی سب کچھ بہا لے جانے کو ہے۔ 11 مئی 2013 کو سر شب تخیلاتی کامرانی کا جادو کچھ اس طرح سے ٹوٹا کہ خان صاحب 5 برس انگاروں پر لوٹتے رہے۔ آج ایک بار پھر اس تاثر پرسیپشن کو ثابت شدہ زمینی حقیقت کے طور پر دل و دماغ میں بٹھانے کی منظم کوششیں جاری ہیں کہ تحریک انصاف 8 فروری کے دن اپنے ہر مد مقابل کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی۔ اس تاثر کو ہوا دینے والوں میں نگرانوں کا ایک حلقہ خاصا سرگرم ہے، جو دسترخوان اقتدار سے دستکش ہونے کو تیار ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوا کھڑا کر کے انتخابات کو آگے دھکیل دیا جائے۔ اپریل 2022 میں عمران خان حکومت ختم ہوئی تو گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 57% پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان میں 63% خواتین تھیں۔ عام طور پر حکمرانوں یا ان کی حکومتوں کو عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے 4 سالہ عہد سے شاید ہی عام آدمی کی کوئی آسودگی بخش یاد جڑی ہو۔ 2022 کے معروف ضمنی انتخابات کو بھی اس تاثر کی ایک دلیل گردانا جاتا ہے، جب قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر عمران خان نے خود انتخاب لڑا، 6 میں کامیاب رہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی نمایاں سبقت حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے منحرفین کو ٹکٹ دینے کے باعث ان کا ووٹر گھر سے نہیں نکلا۔ اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات میں پولنگ کی شرح صرف 29% رہی، گویا 71% ووٹرز ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ عام انتخابات میں یہ شرح 51.7% تھی۔ ایک اور تاثر یا مفروضہ یہ ہے کہ اس مرتبہ نوجوانوں کا ایک لشکر جرار پہلی بار ووٹر بننے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پچھلے 4 انتخابات میں نئے ووٹرز کی شرح کم و بیش یہی رہی۔ گزشتہ انتخابات 2018 میں نئے ووٹرز کی شرح کل رجسٹرڈ ووٹوں کا 18.7% تھی۔ اب یہ شرح 2.2% کم ہو کر 16.5% رہ گئی۔ یہ حقائق بھی دلچسپ ہیں کہ 18 سے 24 سال کی عمر کے جوان بہت زیادہ جوش و جذبہ سے ووٹ نہیں ڈالتے۔ 2018 میں جب 4 سو خان صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا تو صرف 37% نوجوان ووٹ ڈالنے نکلے تھے۔ گیلپ پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 18 سے 24 سال کے ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں میں سے صرف 35% نے پی ٹی آئی اور 65% نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کا حصہ 21% تھا۔ آج تو موسم بہت بڑی کروٹ لے چکا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہنروروں کی تمام تر کرتب کاریوں کے باوجود پی ٹی آئی 32% ووٹ لے پائی تھی۔ کامیاب امیدواروں میں بڑی تعداد انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھنے والے الیکٹیبلز کی تھی۔ آج وہ سب سائبیریا کے موسمی پرندوں کی طرح نیل گوں جھیلوں کو ہجرت کر گئے۔ کچھ زندانوں میں ہیں، کچھ روپوش اور کچھ لا تعلقی کی بکل مارے گھروں میں گوشہ نسی۔ پارٹی نیچے سے اوپر تک تہہ و بالا ہو چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو گردش میں آئے تو پیپلز پارٹی کے بانی رکن بابائے سوشلزم شیخ محمد رشید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ شیخ صاحب کے لیے یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا تو خود ان کے کہنے پر نصرت بھٹو قائم مقام چیئرپرسن بنا دی گئی۔ پارٹی کا کھونٹا قائم رہا۔ ضرورت پڑنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا چیئرمین بنا دیا۔ نواز شریف پر افتاد ٹوٹی تو ایک بار جاوید ہاشمی اور دوسری بار شہباز شریف کو کمان سونپ دی۔ کھونٹا قائم رہا۔ خان صاحب کے دانشمندانہ سیاسی فیصلوں کا تازہ شاہکار یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان نامی اجنبی کو پی ٹی آئی کی کمان سونپ دی، جو 99% کارکنوں کو پہچانتے ہی نہیں اور جن کی 27 سالہ تحریک انصاف سے رفاقت کی عمر صرف لگ بھگ 17 ماہ ہے۔ ادھر عمران خان جانے کب سے شیخ مجیب الرحمان بننے کی آرزو پال رہے ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے اپنے کارکنوں کو مکتی باہنی بنانا چاہا، لیکن تدبیر الٹی پڑ گئی۔ وہ ابھی تک کلنک کے اس بدنما ٹیکے کو ماتھے کا جھومر بنائے بیٹھے ہیں۔ بھنور کی گرہ کیسے کھلے اور کون کھولے؟ توشہ خانہ گھڑیاں بیچنے 190 ملین پاؤنڈز کے عوض
زمینیں اور نقد رقم وصول کرنے، اپنی اہلیہ اور ان کی ہمجولیوں کی داستانوں، سائفر کے ناٹک اور 9 مئی کی سازش نے خان صاحب کے لاتعداد مداحوں کو بدظن تو ضرور کیا ہوگا۔ اس فرد عمل نے ان کے نئے شیدائی کم ہی پیدا کیے ہوں گے۔ 25 مئی 2022 اور 25 نومبر 2022 کے لانگ مارچ بری طرح ناکام رہے۔ انہیں بے پناہ مقبولیت کا پیمانہ کوئی نہیں بنا رہا۔ سب سے اہم اور نتیجہ خیز مشق انتخابات کے دن کی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کے ہر حلقہ انتخاب کے لگ بھگ 300 پولنگ سٹیشنز کے لیے پولنگ ایجنٹوں، سہولتی کیمپوں، گھر گھر رابطوں، ووٹرز کو لانے والی ٹرانسپورٹ کے لیے ہزاروں مستعد کارکنوں اور بھرپور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک فعال اور منظم جماعت ہی کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کیا یہ سب کچھ کر پائے گی؟ زمینی حقائق کو اپنی آرزو یا مفاداتی اینک سے دیکھنا اور دکھانا فریب کے سوا کچھ نہیں۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، مختلف حلقوں میں جماعتی امیدوار بڑی حد تک واضح ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مشق جانے کب شروع ہوگی؟ اگر وہ کھمبے کو جتوانے کی استعداد رکھتی ہے تو بھی بتانا پڑے گا کہ لوگ کس شہر کے، کس محلے کی، کون سی گلی میں نصب کس کھمبے کو ووٹ دیں۔ بہت ہی تلخ سہی لیکن در و دیوار پہ کندہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے سربراہ کی بے حکمتیوں کے باعث پی ٹی آئی پنجہ آزمائی کی سکت کھو چکی ہے۔ آج وہ کسی بڑے انتخابی دنگل نہیں، اپنی بقا کے مارکے سے دوچار ہے۔